نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اہم آیت آ رہی ہے اور وہ آیت ہے جو بھی اللہ کا دین غالب ہوا تھا جزیرہ نماں عرب میں، اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اب باہر بھی ایکسپورٹ کرنا ہے۔ اس انقلاب کو جو عرب کے اندر برپا ہوا، اب اس انقلاب کو عرب کے باہر بھی پھیلانا ہے، اس کی توسیع کرنی ہے۔ بڑی اہم آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، لڑو ان سے جو بھی تم سے ملک ہیں کفار میں سے، یعنی اسلامی ریاست کے ساتھ جن کفار کی اب سرحدیں ہیں، جو ریاستیں ہیں، اب ان کے ساتھ لڑو۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ کوئی کام تقوی کے خلاف نہ کرنا، یہ وہ حکم ہے جس پر عمل کر کے صحابہ اکرام پھر نکلے اور انہوں نے کافر ریاستوں کو 3 آپشن دیے۔ پہلا 2 آپشن پرامن، کہا کہ اسلام قبول کر لو تو تم بالکل ہمارے برابر ہو، کوئی فرق نہیں ہوگا ہم میں اور تم میں، اور حکومت اللہ کی ہوگی، شریعت نافذ ہوگی، اسی میں عدل ہے، اسی میں انسانوں کی فلاح ہے۔ اگر تمہیں قبول نہیں تو ٹھیک ہے، اپنے مذہب پر قائم رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت اب تمہاری نہیں ہوگی، اب یہاں پہ شریعت نافذ ہوگی، لا آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا۔ اگر تمہیں یہ 2 اور تم رہو گے ذمہ کے طور پر، ہم تمہاری بھی، تمہاری اولادوں کی بھی، تمہاری املاک کی بھی، تمہاری عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کریں گے اور اس کے لیے تم سے جزیہ لیں گے، ٹیکس لیں گے۔ لیکن اگر تمہیں یہ 2 پرامن آپشن قبول نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے سورہ توبہ کی اس آیت نمبر 123 میں کہ اب ہم نے تم سے جنگ کرنی ہے۔ تو لہٰذا کچھ ایسی بھی جو ہے وہ ریاستیں تھیں کہ جنہوں نے رضاکارانہ طور پر اسلام قبول کر لیا، ان کو عزت ملی، اور یہ ہے کہ جو ہے وہ وہاں پر اللہ کا دین بغیر کسی جنگ و جدال کے نافذ ہو گیا، اور کچھ ایسی بھی ریاستیں تھیں کہ جن کے ساتھ جنگ کرنی پڑی۔ لیکن یہ ہے کہ تھوڑی ہی عرصے میں الحمدللہ 3 بر اعظموں تک اسلام کی توسیع ہو گئی۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، وہ کیفیت الحمدللہ وہ پیدا ہوئی۔ اس حوالے سے بڑا پیارا جملہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پوچھا رستم نے اپنے ایک جو ہے وہ نمائندے کے ذریعے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے پہلے بھی عرب کے لوگ آتے تھے، ہمارے علاقوں میں لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، لیکن اس مرتبہ آپ لوگ آئے ہیں تو جا ہی نہیں رہے، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ بڑا پیارا جواب ان کا نقل ہوا تاریخ کی کتابوں میں کہ انا قد ارسلنا، اب ہمیں بھیجا گیا ہے۔ پہلے تو ہم خود آتے تھے اور آ کر اپنی خواہش نفس کی تسکین کے لیے لوٹ مار کرتے ہوں گے، لیکن اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 123 میں اس کا حکم ہے کہ انا قد ارسلنا، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے، لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں، من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف، ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نکالیں اسلام کے عدل کی طرف، انہیں ہم خلافت کے نظام کی طرف لے کر آئیں۔ بادشاہت نہ ہو بلکہ خلافت ہو، خلیفہ کا محل نہ ہو، خلیفہ کوئی قانون سے بالا تر نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے اعلیٰ مثال ہے خلفائے راشدین کی، سادہ گھر، سادہ لباس، اور اس کے بعد واقعتاً وہ اس ذمہ داری کو امانت سمجھتے تھے اور ہر وقت لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ لوگ آرام سے سوتے تھے اور وہ راتوں گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں ویسا عادلانہ نظام عطا فرمائے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوئی، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، تو ان میں سے وہ بھی منافق ہیں کہ جو کہتے ہیں اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، بتاؤ کہ تم میں سے کس کے ایمان میں سورت نے اضافہ کیا۔ سورہ انفال جو پچھلی سورت ہم نے پڑھی تھی، اس میں شروع میں الفاظ تھے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو منافقین طنز کرتے تھے کہ ایک سورت نازل ہوئی ہے، بھائی ذرا دیکھو اس سورت نے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ جواب دیا گیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا،
تو وہ لوگ جو کہ حقیقی طور پر ایمان لائے ہیں، فزادتہم ایمانا، تو اس سورہ مبارکہ نے ان کے ایمان کو بڑھایا ہے، وہم یستبشرون، اور وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور اتنی پیاری صورت نازل کر دی، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ بدبخت کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت ہے، دنیا داری ہے، فزادتہم رجسا الی رجسہم، تو اس صورت نے ان کی گندگی میں مزید گندگی کا اضافہ کیا، مزید ان کی جلن، ان کی حسد، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مریں گے اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔